ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور بے ادبی کی وہ لوگ کافر ہے، اور ان کے کفر میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے عقیدہ معلوم ہونے کے بعد۔ تو تب امام احمد رضا نے ان لوگوں پہ کفر کا فتویٰ دیا، اور وہ بھی 4 لوگ تھے وہ جنہوں نے توہین کی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندہ کافر ہے، معاذ اللہ، اس طرح نہیں، بلکہ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے گستاخی کا وہ کافر ہے، یا عقیدہ معلوم ہونے کے بعد اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے وہ کافر ہے۔ ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے ہیں، ہمارے ہاں بڑا احتیاط ہے۔ امام اہل سنت نے احتیاط سکھایا، ہمارے بزرگوں نے احتیاط سکھایا کہ کسی کے قول میں 99 جو ہے وہ معنی پہلو کفر کے نکلتے ہو، ایک ایمان کا تو ہم ایمان کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے کفر کے فتوے ٹھوکنا اہل سنت کا کام نہیں، اس لیے کہ اسلام غالب ہونے کے لیے آیا، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ لوگ سنیوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ ہم ہر ایک کو کافر نہیں کہتے، ہم صرف گستاخ رسول کو کافر کہتے ہیں۔ جو لوگ گستاخیاں کرتے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، لیکن لوگ اہل سنت کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بتاؤ کس نے گستاخی نہیں کی اور ہم نے اس کو زبردستی کافر کہا؟ آپ مجھے بتائیں، اگر قادیانی کو کافر کہتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے؟ قادیانی یہ کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے میاں بیوی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اب بتائیں اس کو کافر نہ کہیں، اس کی قبر پہ پھول چڑھائیں، قوم کو آگاہ نہ کریں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کافر مت کہو، تو اب کیا کہیں؟ اللہ کو بھی گالی دے رہے، اب کیا کہیں؟ اس لیے کافر ان کو کہتے ہیں تاکہ عوام ان سے بچیں، ان کا اصل چہرہ بے نقاب ہو۔ تو لوگوں یوں ہی یہ سب چیز نہیں، ہمیں پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ، اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر کوئی تعظیمی سجدہ کرے تو حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے کرے تو کفر ہے۔ ہمارے ہاں مزار کے لیے سجدے کی اجازت نہیں ہے، کتاب اٹھائیے۔ پھر بھی لوگ الزام رکھتے ہیں کہ سنی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی سنی قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کرتا۔ چوکھٹ چومنا الگ ہے، سجدہ کرنا الگ ہے۔ ہاں اگر ہر جھکنا سجدہ ہے تو اس جرم میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ ہر بات ہر جگہ نہیں کہی جا سکتی، لیکن بات اتنی ہے کہ صرف کہیں پر جھک کر کے کسی چوکھٹ کو لب لگا دینا۔ ارے سجدے کے لیے سب سے بڑی چیز نیت ہے، جب اس نے نیت ہی نہیں کی تو پھر سجدہ کیسے ہو گیا؟ اگر یہ بات ہے تو ہر آدمی دیوار کو سجدہ کر رہا ہے۔ بولو مسجد کی دیوار کے سامنے کتنے لوگ سجدہ نہیں کرتے؟ یہ امام صاحب بیٹھے، نہ امام بچا نہ مقتدی بچا، کہاں سجدہ کرتے میرے عزیز؟ بتا تو، جب تم سجدہ کرتے ہو تو کیا سامنے ہوتا ہے؟ مسجد کی دیوار، اور مسجد کی دیوار کو سجدہ کر رہے ہو۔ آپ کہیں گے نہیں سید صاحب آپ اتنی بڑی بات مت کیجئے، دیوار کو نہیں کر رہے، نیت اللہ کو کر رہے ہیں نا۔ تو بھئی آپ نے جب کہا کہ میری نیت پہ اعتماد کر، تو آپ بھی تو میری نیت پہ اعتماد کرو، آپ بھی تو ہماری بات پہ اعتماد کرو۔ ہم سجدے نہیں کرتے، کسی بزرگ کی چوکھٹ چوم لیتے ہیں، چومنا الگ ہے، سجدہ الگ ہے۔ اس طرح قوم میں فتنہ مت کرو، قوم کو مت بھیگا۔ چادر چڑھانا شرک ہے، میں کہتا ہوں تجھے نہیں معلوم، مسلم شریف میں لکھا ہے کہ صحابہ نے حضور کے مزار پہ چادر چڑھائی، صحابہ نے چڑھائی۔ اٹھا کے دیکھ مسلم شریف، اگر نہ ملے ہم نہیں بتا سکے، جو چور کی سزا وہ ہماری سزا۔ لیکن اس طرح لڑاؤ نہیں، دو بھائی ہے دونوں آپس میں لڑتے، وہ کہتا جائز وہ کہتا ناجائز، ماں پریشان ہے دیکھ رہی ہے، ارے تمہارا دادا تو چادر ہی چڑھانے والا تھا، تیرا باپ بھی تو چادر، تم کیوں لڑ رہے ہو؟ ماں کہتی کیوں لڑ رہے ہو؟ کیوں؟ تو تب جو بیٹا سنی ہوتا بولتا یہ نیا لایا نا، جب میرا باپ یہ تھا تو اس کو بھی باپ کا وفادار رہنا چاہیے نا۔ یہ چیز ہوتی ہے، اور ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں آپ سمجھو، لڑائیاں ختم ہونی چاہیے۔ میرا دل چاہتا ہے اللہ کرے لڑائیاں ختم ہو جائے، لوگ متحد ہو جائیں، لیکن کب؟ صحابہ اہل بیت کے اولیاء کے عقیدے پر، بزرگوں کے عقیدے پر۔ بات دور چلی، بات ختم کر دوں، مجھے مرکز بھی پہنچنا ہے، ٹائم زیادہ ہو گیا، بہت وقت ہو گیا۔ ہاں حالانکہ میں یہ سوچ کے آیا تھا کہ آدھا پون گھنٹہ بولوں گا، کیونکہ آج آواز پتہ نہیں عجیب، جو وہ لوگوں نے دو تین تقریریں کروائی۔ راجستھان میں وہاں چلا گیا تھا جس کے آگے ہندوستان کا کوئی شہر ہی نہیں ہے، وہاں سے بارڈر لگ جاتا ہے، اور لوگوں نے کہا جلدی ہاتھ نہیں آتے، تو کوئی جو ہے وہ ظہر میں بھی بلوایا، کسی نے مغرب میں بلوایا، پھر عشاء کے بعد بھی بولا،
تو آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھوڑی سی آواز، حالانکہ ایسا کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے، آگے 4 گھنٹہ بلواؤ گے بیٹھو گے تو بولوں گا، لیکن آپ کو اتنا پریشان نہیں کروں گا، بس گفتگو سمیٹ لوں گا۔ جب عشق رسول کی بات نکلتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے یہ بات ہوتی رہے اور اس میں میری جان نکل جائے۔ سب سے بہترین تمنا میرے دل کی یہی ہے، آخری تمنا یہی ہے، اللہ میں بولتا رہوں تیرے محبوب کا یا مولا حسین کا، ان کی اہل بیت کا ذکر کرتا رہوں اور میری جان نکل جائے۔ میری تمنا یہی ہے، آپ دعا کریں اللہ میری یہ تمنا پوری کرے۔ تو اور یہ بھی سوچ کر کے پھر بولے جاتا ہوں کہ پتہ نہیں اگلی ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس لیے جو دل میں بول دوں پتہ نہیں پھر آپ کو کوئی اس طرح گالی سن کر کوئی بولنے والا آپ کو پھر ملے نہ ملے، اس لیے کہ آج تو لوگ پوچھتے ہیں نا قوم کو کیا اچھا لگتا ہے وہی بولیں گے، میں کہتا قوم کو جو اچھا لگتا ہے وہ نہیں، جو میرے رسول کو اچھا لگتا ہے میں وہ بولوں گا، جو میرے اللہ کو اچھا لگتا ہے وہ بولوں گا۔ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، جتنی دیر تک مجھے گالی دیں گے نا، جتنی دیر تک میری برائیاں کریں گے، میرے اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا ہے اتنی دیر تک میرے رسول کی توہین سے تو بچیں گے نا۔ تو ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں دوسرا بیٹا آیا، 4 سال کا ہو گیا، حضور مصطفیٰ رضا مفتی اعظم جن کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کام کر رہے تھے، کتاب لکھ رہے تھے۔ جب آپ کتابیں لکھتے تھے تو اس میں کسی کو آنے کی انٹری نہیں تھی، آنے سے پہلے پوچھنا پڑتا تھا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے شہر میں بریلی میں ایک بزرگ رہتے تھے مجذوب، جن کا نام تھا دھوکا شاہ۔ تقریر ختم ہو جائے، تقریر ختم کر دی جائے تو بول سکتا ہوں میں؟ مجھے اللہ کے مرکز جانا ہے، کتنے لوگ ذرا سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا دے تو۔ ہاں سبحان اللہ۔ ہاں تو ذرا ٹھنڈے مت رہیے، عشق رسول کی بات ہو رہی ہے اور اعلیٰ حضرت کا امام عشق محبت کا ذکر ہو رہا ہے۔ دھوکا شاہ ایک بزرگ ہے، تیرا توجہ ہے؟ دھوکا شاہ ایک بزرگ تھے۔ دھوکا شاہ ان کو کیوں کہتے تھے؟ لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ کیسے ولی ہیں، ان کے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں ولیوں کے عجیب عجیب نام، کوئی گھوڑا پیر ہوتا ہے، کوئی انجان شاہ ہوتا ہے، کوئی دھوکا شاہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کے پیچھے کچھ راز چھپے ہوئے ہیں۔ وہ انجان شاہ وہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا ان کو جان کر بھی انجان ہوتی ہے، ہاں ان کے مرتبے کو نہیں پہچانتی، وہ انجان شاہ ہوتا ہے۔ تو دھوکا شاہ وہ تھے، وہ بات تو صحیح کرتے تھے لیکن لوگوں کو لگتا تھا کہ الٹ مانا لوگ لیتے تھے۔ ان کی کرامت تھی یہ کہ لوگ بات اس کو الٹ سمجھتے تھے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے یہاں آ گئے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، بڑے مولانا صاحب ہم کو بتاؤ۔ اس وقت اعلیٰ حضرت کو سب لوگ کیا کہتے تھے؟ بڑے مولانا صاحب۔ بڑے مولانا صاحب ہم کو بتاؤ کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کی سلطنت زمین پر بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے، تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ وہ تو اعلیٰ حضرت تھے نا، علم اللہ نے بہت دیا تھا، 108 علوم تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، 108 علوم و فنون میں مہارت رکھتے تھے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت نے کہا سیدھی سی بات ہے دھوکا شاہ، حضور فرماتے ہیں زمین پہ میرے 2 وزیر ہیں، ابو بکر عمر، اور آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، جبریل و میکائیل۔ تو وزیر اس کے ہی ہوتے ہیں نا جس کی جہاں تک حکومت ہوتی ہے، تو آسمانوں میں وزیر ہیں، ایسے نہیں۔ میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہلواتا، لیکن اگر اس بات پر تو آپ کو کہنا پڑے گا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ حافظ غفران صاحب کی ذمہ داری آج میں نے پوری کرنی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جس کی حکومت جہاں تک ہوتی ہے وہی تو اس کے وہ وزیر ہوتے ہیں نا۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا آسمانوں میں میرے 2 وزیر ہیں، تو جاؤ جبریل میکائیل حضور کے وزیر آسمانوں میں ہیں، تو وزیر وہی ہوگا جہاں ہندوستان کی حکومت ہندوستان میں ہے، تو ہندوستان کا وزیر امریکہ میں ہوگا؟ نہیں نا، نہیں ہوگا نا۔ اور پاگل ہوگا تو بار بار آئے گا جائے گا، یہی ہوگا، لیکن وہ ہوگا وہاں نہیں نا۔ لیکن وہاں وہ ہو رہ نہیں سکتا، اس کا گھر نہیں بن سکتا، وہ وہاں سکونت اختیار نہیں کر سکتا۔ البتہ آقا کریم نے فرمایا کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں، جبریل و میکائیل، اور زمین میں 2، تو یہاں بھی حضور کی حکومت وہاں بھی حضور کی حکومت۔ دھوکا شاہ نے کچھ ایسا کہا، دھوکا ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دھوکا شاہ نکل فوراً باہر، چلو 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 یہاں سے چلو، حضور علیہ السلام کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرنا، نکلو یہاں سے۔ یہ انداز کسی نے دیکھ لیا، دھوکا شاہ کو سب اللہ کا ولی سمجھتے تھے، مجذوب بزرگ سمجھتے تھے، اور وہ تھے بھی۔
لیکن हुजूर अलैहिस्सलाम की सल्तनत के बारे में जब धोखा शाह ने कुछ जुमले कहे, बज़ाहिर वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन न थे, लेकिन उससे तौहीन का पहलू निकलता था। इश्क बागैरत होता है, महबूब के खिलाफ उठने वाली उंगली कोई बर्दाश्त नहीं करता। आला हज़रत ने नहीं देखा मजजूब कहलाते हैं, वली कहलाते हैं, चलो यहां से निकलो निकलो निकलो, हुजूर के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता, चलो यहां से। मजजूब साहब ने कहा, बड़े मौलाना मुझे बाहर निकाल रहे हो, देखो मजा आएगा। हाँ कल चलो जाओ, जो होगा देखा जाएगा। और उसके बाद ये मंजर किसी ने देख लिया। अब ये मंजर देखकर आला हजरत की अम्मी हयात थी, आला हजरत की अम्मी को बता दिया। बड़े मौलाना ने धोखा शाह को झड़क कर घर से बाहर किया। लोग कहते हैं अखलाक सीखो अखलाक, अखलाक सीखो अखलाक। ये अखलाक कहां से आए थे? ये अखलाक फारूक आजम के पास से आए थे। हजरत उमर के यहाँ एक मुसाफिर आया, हजरत फारूक आजम ने कहा दस्तरखान बिछाओ, मुसाफिर को खाना खिलाओ। मुसाफिर ने खाते खाते हुजूर की शान में कुछ नाजेबा कलमात कहे। हुजूर हजरत फारूक आजम ने कहा खाना छीनो, इसको बाहर करो धक्के देकर। जो मेरे महबूब के खिलाफ कहे वो मेरे दस्तरखान पे खाए, ये मेरे लिए जायज नहीं है। महबूब के सदके में सब है, हबीब के खिलाफ बोलेगा मेरे दस्तरखान पे खाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये अखलाक है आशिकों के। जो महबूब का गुलाम बन के आता है ना, हम उन जानवरों का भी एहतराम करते हैं। याफूर का नाम अदब से लेते हैं हम, याफूर को हजरत याफूर कहते हैं। वो गधा था गधा, लेकिन उसको हजरत याफूर कहते हैं क्योंकि हुजूर का गधा था। कस्बा का नाम हम अपनी बेटियों के नाम रखते हैं, कस्बा के नाम पर, क्योंकि वो हुजूर की ऊँटनी थी। सुतून हन्नाना की ताजीम करते हैं क्योंकि हुजूर ने उससे टेक लगा करके खुतबा दिया है। हम इश्क के बंदे, हुजूर के गुलाम हैं हम। जो हुजूर से मंसूब हम उसकी ताजीम करते हैं, हुजूर से दूर कोई बात नहीं। आला ने कहा निकलो, किसी ने उनकी अम्मी को बता दिया। औरतें औरतें होती है। आला की अम्मी ने कहा इन्होंने ये क्या किया, नुकसान हो जाएगा। इधर अम्मी का ये कहना था, उधर मुफ्ती आजम 4 साल के नन्हे से बच्चे थे, छत पे खेल रहे थे। खेलते खेलते पैर फिसला, नीचे गिरे तो बेहोश हो गए, होश में नहीं आ रहे थे। आला हजरत ने की अम्मी ने बुलाया, इधर आओ मौलाना, देखो धोखा शाह को कहा ना ये बेटा गिर गया, जाओ धोखा शाह से माफी मांगो। आला हज़रत ने माँ को कहा अम्मी जान तुम्हारी कभी नाफरमानी नहीं की, लेकिन शरीयत का हुक्म है अगर माँ बाप खिलाफ शरअ बात कहे तो ना मानूं, क्योंकि ये बात मेरे हुजूर की है। धोखा शाह ने मेरे नबी के खिलाफ बात कही है, इसलिए मैं उससे सुलह नहीं कर सकता। कहा बेटे ये बच्चा इतनी मन्नतों से पैदा हुआ मर जाएगा, होश में नहीं आता। आला हजरत ने कहा माँ एक मुस्तफा रजा तो क्या, अगर हजारों मुस्तफा रजा जैसे बेटे हो तो मैं मुस्तफा जाने रहमत के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा। बेटा मर जाए चलेगा, लेकिन नबी के शान के खिलाफ मैंने जुमले सुने, हालांकि वो शान के खिलाफ न थे। धोखा शाह का तारुफ मैंने कराया आपको, तो मैं उससे नहीं मिलने जाऊंगा, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। और आला हजरत का ये कहना था। हुजूर मुफ्ती आजम ने पैर समेटे, आंखें खोल दी, होश में आ गए, आई गई बात हो गई। उसके बाद अल्लाह अकबर, सुबह हुई, दूसरी सुबह तो धोखा शाह लोगों ने देखा, घबरा गए, अब क्या होगा। बड़े मौलाना के तेवर तो खतरनाक है। धोखा शाह के कहते हैं मौलाना माफ कर दो, कल जो जुमले मैंने कहे थे तुम्हारे इम्तिहान के लिए, माफ कर दीजिए मुझे। आला हजरत कहते हैं क्यों, कल तो बड़ी बातें कर रहे थे, आज माफी मांगने आए हो, क्यों माफी मांगने आए हो बताओ। तो अब धोखा शाह का बयान ये है। धोखा शाह कहते हैं मौलाना अल्लाह ने मुझे वो मर्तबा दिया है कि हर रात मैं हुजूर की बारगाह में जाकर अपनी रात गुजारता हूं, सरकार के दयार में अपनी रात गुजारता हूं, गोया कि हुजूर की अदालत में जाकर औलिया अल्लाह की सफों में बैठता हूं। कहते हैं हर रात मेरा ये मामूल है, लेकिन मौलाना बस मैं तुम्हारा इम्तिहान लेने आया था, लेकिन बात कह दी, तुमने समझा कुछ और। आज रात जब मैं बारगाह रिसालत में पहुंचा तो मैंने वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल क़ादिर साहब की तकरीर सुनकर बहुत सारे लोग अपने सगाइर कबाइर गुनाहों से सच्ची तौबा करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं और फिर वो दोबारा गुनाह नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को नेकी में गुजारते हैं। अगर आपके शेयर करने की वजह से अगर किसी शख्स ने भी, एक शख्स ने भी अगर तौबा कर ली और उसने तौबा करने के बाद अपने तमाम गुनाहों को छोड़ दिया और वह अल्लाह की इबादत करने लगा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसका सवाब आपको भी ज़रूर मिलता रहेगा जब तक वो इबादत
کرتا رہے گا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر سن کر لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔